نماز جب آپ ابتدا کریں گے تو مستحب ہے اذان اور اقامت کے ساتھ نماز کو شروع کیا جائے، اس لیے کہ در حقیقت میں اذان اور اقامت اذن دخول کی مانند ہے۔ جیسے ہم کسی حرم میں جاتے ہیں معصومین کے تو اذن دخول پڑھتے ہیں اور اس کے بعد داخل ہوتے ہیں، کسی کے مکان میں جاتے ہیں تو آپ دق الباب کرتے ہیں اور دق الباب کرنے کے بعد داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ بے ادبی نظر آتی ہے کہ انسان بغیر دق الباب کے داخل ہو جائیں، اس لیے کہا گیا ہے مستحب ہے کہ نماز سے پہلے اذان اور اقامت دیا جائے۔ اور روایت میں ہے کہ جب ایک شخص اذان دے کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے ایک صف ملائکہ کہ جو شرق و غرب تک اس کی انتہا ہوتی ہے، اس کی ابتدا اور انتہا شرق سے لے کے غرب تک، ایک صف ملائکہ کی اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے۔ جب وہ اذان اور اقامت کے ساتھ پڑھتا ہے تو 2 صفیں ملائکہ کی اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں۔ تو مستحب ہے کہ اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھا جائے۔ اب اذان و اقامت میں چند مسائل ہیں، وہ یہ کہ اذان اور اقامت کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بہت زیادہ فاصلہ اگر ہو جائے تو پھر اذان کا دہرانا ضروری ہے، اسے تکرار کرنا ضروری ہے، ورنہ فاصلہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے اذان و اقامت میں۔ اور اذان اور اقامت صرف واجب نمازوں کے لیے ہوتی ہے، مستحب نماز میں کبھی اذان و اقامت نہیں ہوتی۔ مستحب نماز کے لیے آپ کو اذان و اقامت نہیں دینا ہے۔ حتیٰ واجب نمازوں میں بھی فقط پنجگانہ نمازوں میں اور نماز جمعہ اس میں ہی اذان و اقامت ہے، باقی دوسرے واجب نمازوں میں بھی اذان و اقامت نہیں ہوتی، جیسے نماز میت ہے، نماز آیت ہے، اس میں بھی اذان و اقامت نہیں ہے۔ تو مستحب نمازوں میں بھی نہیں ہے، بقیہ دوسرے واجب نمازوں میں بھی اذان و اقامت نہیں دینا ہے، بلکہ اس کی بجائے 3 مرتبہ الصلاۃ 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 کہا جاتا ہے۔ یہ حکم ہے کہ مستحب ہے کہ دوسری نمازوں میں، واجب نمازوں میں اس طرح کہا جائے۔ اسی طرح اذان کے لیے حکم یہ ہے کہ اذان جو دیا جائے وہ ایک مسلمان اور عاقل اور بالغ شخص اذان دینا چاہیے۔ اگر چھوٹے بچے اذان دیتے ہیں تو وہ دوسروں پر کفایت نہیں کرتا کہ اس اذان پر اکتفا کر کے نماز پڑھیں۔ اذان کے لیے بالغ ہونے کی شرط ہے کہ اذان دینے والا عاقل اور بالغ ہو۔ اسی طرح اذان دینے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ عادل ہو، مستحب ہے کہ وہ عادل ہو، عدالت کرنے یعنی مومن ہو، یعنی اس سے کوئی آپ خطا نہ دیکھے ہوں، عادل ہو، اور اوقات نماز سے واقف ہو، اوقات نماز کا اسے معلوم ہو، اور اسی طرح اس کی آواز بلند ہو، اس کی آواز بلند ہو کہ لوگوں تک دور تک پہنچ سکے اس کی آواز، کہ مؤذن کی آواز اس طرح بلند ہونا چاہیے۔ یہ مستحبات میں سے بتایا گیا ہے کہ مستحب ہے۔ اس طرح مؤذن کی آواز جذابیت ہو کہ لوگ اس کی آواز سن کر جو ہے نماز کی طرف دوڑے آئیں۔